سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الروم رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال تمہاری اپنی جانوں اور تمہاری اپنی نفسوں میں سے۔ اللہ ہمیں ہماری ذات، ہماری اپنی زندگی، ہمارے اپنے ماحول اور ہمارے اپنی ڈیلی ڈے ٹو ڈے لائف کی مثال دے رہا ہے۔ اور مثال سورہ روم میں کیا دی جا رہی ہے اور کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو سورہ روم میں ابھی تک ہم نے جو مباحثہ دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو مضبوط کر رہے ہیں اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور شرک کو نکالا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر عقیدہ توحید کو سمجھانے اور شرک سے اجتناب اور پرہیز کی طرف مائل اور قائل کرنے کے لیے ہماری ڈے ٹو ڈے لائف اور ہماری ایک سوشل جو حالت ہے اس کے حوالے سے مثال دی جا رہی ہے کہ ان کو مثال بیان کرو۔ وہ تمہیں تمہاری ذات میں سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ادھر بھی اور اس کے علاوہ بھی متفرق مقامات پر مثالیں دے کر بات سمجھایا ہے۔ تعلیم کا، تبلیغ کا، دعوت کا یہ بہت افیکٹو اور پوٹنٹ ٹول ہے کہ بات مثال دے کر سمجھائی جائے۔ مثال دے کر بات سمجھانے سے ایک تو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، پھر اس کو انسان اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ ریلیٹ کر لیتا ہے اور اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر مثال سے دی ہوئی بات جب سمجھ بھی آتی ہے، ریلیٹ بھی ہوتی ہے، اپلائی بھی ہوتی ہے تو یاد بھی زیادہ رہتی ہے اور ذہن نشین بھی ہوتی۔ مثال دے کر بات سمجھانا قرآن کا انداز بھی ہے، اور پھر قرآن کے انداز کے اتباع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی۔ اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دفعہ مثالیں دے کر بات سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ کوئی بڑی دور کی کوڑیاں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عربوں کو ان کے اپنے ارد گرد کے حالات اور ماحول میں سے مثال دے کر بات سمجھا دے۔ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دوں اور الاسکا میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی مثال دوں، یا وہ ایمیزون کے جنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے کسی روداد کی مثال دوں، تو آپ کو کیا خاک سمجھ آئے گی؟ کیا آپ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ یا نریٹ کر سکیں گے؟ نہیں نا۔ تو یہ قرآن کا ایک بڑا اچھا سا اور پریکٹیکل سا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو بھی اپنی تبلیغ اور دعوت کے دوران اپنی قرآن اور حدیث کی تعلیمی نشستوں میں بھی اپنانا ہے کہ لوگوں کو قرآن کو ہماری روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کر کے سمجھائیں۔ ایک قرآن کی تفسیر بتا کے اس کو بڑے بھاری بھرکم الفاظ میں سمجھا کے اس کا مدعا بڑی کمپلیکیٹڈ انداز میں اس کی تشریح کر دینا، لیکن اس کو حالات حاضرہ کے ساتھ، اس کو ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ، اس کو ہمارے پریکٹیکل ایشوز، پرابلمز اور کرائسسز کے ساتھ اگر ریلیٹ کر کے نہ سمجھایا گیا تو بنیادی طور پر اس کا پیغام نہیں پہنچتا۔ تو اسی لیے جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ قرآن کیا مجھے کیا سبق دے رہی ہے، مجھے کیا اصول دے رہی ہے، میری ذاتی زندگی کے لیے یہ کیا پیغام دے رہی ہے۔ تو یہ ریلیٹ کر کے پڑھنا اپنی ذاتی اور پھر لگاتار جو قرآن دعوت دیتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون، تو سبق، اصول
اور مثال کے ذریعے یہ اپنا محاسبہ بھی کرنا کہ جب یہ قرآن کی آیت مجھے یہ پیغام اور رسول سکھا رہی ہے تو where do I stand؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ تو یہ تعلیم اور تربیت اور تبلیغ قرآن میں مجھے اور آپ کو اپنی دعوت کا ایک لازم عنصر بنانا ضروری ہے for effective comprehension and understanding and relation of قرآن. اللہ ہمیں تاثیر کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کے لیے ان کی اپنی روزمرہ زندگی کی مثال غلام اور آقا کی مثال دے کے عقیدہ توحید کو سمجھا کر شرک کی نفی کا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ غلامی وہاں پہ رائج تھی. اور یہ مثال اللہ نے ایک جگہ نہیں، توحید کا طریقہ، توحید کا عقیدہ اور وحدانیت الہی کو ماننے کے ادب اور سلیقے اس مثال کے ذریعے بہت دفعہ قرآن میں بتائے گئے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کیا کبھی دنیا میں تمہاری روزمرہ زندگی میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ تمہیں جو اللہ نے مالک بنایا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک آقا یا ایک مالک کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کے مال کی کثرت کی وجہ سے. اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس سونا چاندی مال نقدی زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ معاشرے کے اوپر درجے کا شخص ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے کمزور درجے کے افراد کو اور غلاموں کو خریدنے کے قابل ہوتا ہے. غلام اور آقا کے درمیان بنیادی فرق ان کے مال کی تقسیم کا فرق ہے. ایک مالدار ہے اور دوسرا جو ہے وہ مالی طور پر تنگ دست ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ کبھی اپنے آقا اور غلام کے درمیان دنیا میں تم نے کبھی ایسا کیا ہے یا کرتے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آقا یا مالک اپنے مال کو اپنے غلام کے درمیان برابر تقسیم کر لے اور دونوں ہم پلہ ہو جائیں، اور آقا اور مالک کے درمیان مالی طور پر یا سوشلی کوئی فرق ہی نہ رہے؟ اور یا وہ کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ غلام اپنے آقا سے جیسا ڈرتا ہے ویسا ہی اپنا آقا جو ہے وہ بھی اپنے غلام سے ڈرتا رہے؟ تو اپنے دنیاوی مالی معاملات میں، اپنے سوشل سٹیٹس میں، اپنے خوف اور ڈر کے پیمانے میں اگر تم آقا اور مالک کا فرق بڑی کلیئرلی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ محسوس بھی کرتے ہو اور قائم بھی رکھتے ہو، تو پھر سب سے بڑے آقا اور اس کے بندوں کے درمیان ان کے فرق، خالق اور مخلوق اور اللہ کے بندے کے درمیان جو فرق ہے اس کو کلیئرلی محسوس کیوں نہیں کرتے؟ اس کو قائم کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو مخلوق کے ساتھ شریک کر کے اس کو ابہام اور کنفیوژن کے ساتھ شرک کو اپنے گردنوں میں توق بنا کے کیوں ڈالے ہوئے ہو؟ سب سے بڑے مالک اور سب سے بڑے آقا اور اس کے بندوں کا فرق نہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے، نہ تم محسوس کرتے ہو، نہ اس کو قائم کرتے ہو. تو بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے جو تم احکم الحاکمین کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو. تو بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آقا اور غلام کے حوالے سے خالق اور مخلوق اور اللہ کے بندوں کا طریقہ توحید کے حوالے سے سمجھایا اور ہر قسم کی شرک کی نفی فرما دی. اور غلام اور بندے کے حوالے سے یہ مثال اللہ نے بہت جگہ دی ہے، اور اس سے بندگی کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندگی کیسے کرنی ہے، جیسے ایک غلام اپنے آقا کی کرتا ہے. ذرا دیکھیں آج کے دور میں غلامی تو ختم ہو چکی، تو جیسے ایک ملازم یا ایک ماتحت اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، وہ کیسی اطاعت ہے؟ دہرا لیجئے، ایاک نعبد ویسی ہی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وعدہ ہم سے. ایک بندہ اپنے مالک اور اپنے رب کی کیسی اطاعت کرے گا؟ جیسے ایک غلام اپنے آقا کی کرتا ہے. کبھی کوئی خادم یا کبھی کوئی غلام ایسا آپ نے دیکھا جو سارا دن اپنے مالک کی تعریفیں تو کرتا ہو، اس کے قصیدے تو پڑھتا ہو، اس کی تعریف کی تسبیحاں تو جھپتا ہو، لیکن جو کام مالک کہنے کو کرے وہ نہ کرتا ہو؟ کبھی آپ نے ایسا غلام؟ اور اگر کوئی ایسا ماتحت یا ایسا کوئی ملازم یا ایسا کوئی غلام ہے تو وہ مالک اسے کیا کہے گا کہ تم بہت اچھے غلام ہو میرے، تم میرے بڑے فرما بردار اور میرے بڑے اطاعت گزار بندے ہو کہ تم سارا دن میری تعریفیں کرتے ہو لیکن کام نہیں کرتے. اس مالک کے نزدیک وہ ملازم یا وہ غلام بیکار ہے اور بالکل اس کی بندگی اور اس کی اطاعت نہیں کر رہا. تو لہٰذا اللہ کی صرف حمد و ثنا نہیں کرنی، اس کی صرف تسبیحات نہیں کرنی، تسبیح کے ساتھ ان صفات کا اقرار کر کے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. یہ اطاعت کا پہلا طریقہ ہے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی ملازم یا آپ کا کوئی خادم ہو، وہ آپ کی تعریفیں بھی کرے، وہ آپ کے قصیدے بھی پڑھے، اور آپ جو کام اس کو کہتی یا بتاتی ہیں اس میں سے کچھ تو کر لے اور کچھ چھوڑ دے. آپ گھر سے جانے سے پہلے اپنی ملازمہ کو یہ کہہ کے بتائیں
کہ دیکھو کپڑے بھی دھو لینا، استری بھی کر لینا، کھانا بھی پکا لینا، صفائی بھی کر لینا، اور جب آپ واپس آئیں تو وہ ملازمہ آپ سے یہ کہے باجی استری تو میں نے کر لی لیکن باقی کام میں نے نہیں کیے، تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ کیا آپ اس کی بندگی اور اس کی فرما برداری یا اس کی ملازمت کو قائم رکھیں گی یا اس کو برخاست کر دیں گی؟ ہر مالک ایسے غلام اور ایسے ملازم کی ملازمت کو نہ قبول کرے گا، نہ سراہے گا، نہ پسند کرے گا، نہ تسلیم کرے گا۔ اور پھر اگر کسی کا ایک ملازم ہو کہ وہ اس کا مالک یا اس کا جو آقا ہے اس کو کوئی کام کہہ کے جائے اور اس کا کام کرنے کی بجائے وہ دوسرے مالک یا کسی ہمسائے کی بات ماننے لگے اور اس کی بات نہ مانے، تو آ کر مالکن واپس ایسی ملازمہ کو یا ایسے آقا ایسے غلام کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو یہ تصور ہے بندگی کا کہ اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کی حمد کا اقرار کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے صرف حمد و ثنا نہیں کرتے، صرف تسبیح نہیں کریں گے، تسبیح کے ساتھ توحید کا اقرار کرنے والے اطاعت بھی کریں گے، اور اطاعت تھوڑی اور چھٹ کے نہیں، کلی اطاعت کریں گے، پوری کی پوری باتیں مانیں گے۔ وہ جو اللہ نے قرآن میں ایک شکوہ بھی کیا نا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ تم نے کیا مذاق بنا لیا کہ میری کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کو چھوڑتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو لیکن نماز والا لباس اپنی زندگی میں رائج نہیں رکھتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو لیکن سود سے باز نہیں آتے، تو اللہ نے شکوہ کیا۔ تو بندگی کا پھر اگلا طریقہ جو دنیا میں بھی آقا اور غلام کے ساتھ ہے کہ اس کی کلی اطاعت کی جائے گی، اس کی ہر چیز کی اطاعت کی جائے گی اور سننے کے بعد اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اور پھر بندگی کا اگلا طریقہ کہ صرف اسی کی جائے گی، اس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ دوسرے آقاؤں کی اور دوسرے مالکوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، شرک سے بچنا، یہ بھی بندگی کا سلیقہ ہے۔ تو قرآن نے یہ مثالیں دے کر بارہا آقا اور غلام کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بتاؤ وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، یا وہ غلام اچھا ہے جس کی ملکیت میں بہت سے قج خلق آقا موجود ہیں؟ تو ایک کی بندگی کرنا، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، ایک سجدہ جو ہے وہ 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آقا اور غلام کی مثال دے کر ہمیں رب کی بندگی کا طریقہ سکھایا۔ مجھے یہاں پہ ابراہیم بن ادم کا وہ واقعہ آج پھر یاد آ رہا ہے کہ ابراہیم بن ادم گئے اور انہوں نے غلاموں کی منڈی سے غلام خریدا اور غلام کو اپنے گھر لائے اور اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا آقا آج سے آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ بھائی کیا کھاؤ گے؟ غلام نے پھر بڑی فرما برداری اور مستعدی سے کہا آپ میرے آقا ہیں، آپ جو مجھے کھلائیں گے وہی میری خوراک ہوگی۔ پھر ابراہیم بن ادم نے پوچھا میرے بھائی کیا پہنو گے؟ پھٹے پرانے کپڑے تھے، لباس ذرا خراب تھا، انہوں نے کہا کہ میں حلیہ درست کر دوں، کیونکہ حدیث کہتی ہے نا کہ جو تم خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ اور جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ تو لہٰذا ابراہیم بن ادم نے پوچھا میرے بھائی کیا پہنو گے؟ غلام نے پھر فرما برداری سے غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنے آقا کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے فرمایا میرے مالک آپ میرے مالک ہیں، جو مجھے پہناوے کو دیں گے وہی میرا لباس ہوگا۔ ابراہیم بن ادم اپنے اس بالکل نئے خریدے ہوئے غلام کی اطاعت کا حال دیکھ کر غش کھا کے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے ابراہیم تو اپنے رب کی اطاعت اور بندگی میں اس غلام کا سا نہ ہو سکا کہ تو دیکھ تو اس کا مالک ہے اور یہ تیری کیسی اطاعت کر رہا ہے، تو نے اس کو چند کوڑیوں کے عوض خریدا ہے اور تو اس کی اطاعت کا حال دیکھ، تو اپنے مالک اور اپنے خالق کی اطاعت کیسے کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بندگی کا ادب اور سلیقہ سکھا دے۔ اللہ نے بڑے خوبصورت مثال سے اس کو بیان کر دیا اور اللہ نے فرمایا اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عقل سے کام لے کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے، اس بندگی کا حق ادا کرنے اور خالق اور مخلوق کے فرق کو محسوس کرنے، اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ ظالم بے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چڑھتے ہیں۔ یہ ظالم اللہ کہ ان کو کہہ رہے ہیں، شرک کرنے والوں کو ظالم کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کس پر ظلم ہے؟ یہ تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ظلم ہے، احکم الحاکمین پر ظلم ہے کہ اس واحد کو قل هو اللہ احد ہونے کے باوجود اس کو واحد نہ مانا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا؟ ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ملتا۔ گویا شرک کرنے والے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی جواز کے اپنے تخیلات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو معاشرے میں جتنا بھی شرک ہے، اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات کے ساتھ جتنا بھی شرک موجود ہے معاشروں کے اندر یا آج کے معاشرے کے اندر موجود ہے، وہ سب تخیلات، اس پہ کوئی دلیل، کوئی لاجک۔ تخیل کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم اس لیے ایسے کرتے ہیں۔ سارے کے سارے شرک کے پیچھے دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف لوگوں کی اندھا دھند پیروی اور من گھڑت اپنے تخیلات۔ شرک سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ کسی بھی عمل یا کسی بھی اطاعت کو کرنے سے پہلے دلیل کو تلاش کرنا۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہی طریقہ بتایا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے اس کام کے حق میں دلیل لاؤ اگر تم سچے۔ آج اگر معاشرے میں لوگ اپنی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دلائل، قرآن اور حدیث اور سنت سے دلائل لے کر کام کرنے لگے تو معاشرے میں سے سارے کا سارا شرک جو ہے وہ اکھڑ کے خالی ہو جائے، بدعتیں بھی ختم ہو جائیں اور شرک بھی ختم ہو جائے۔ تو شرک کے خاتمے اور بدعات کے خاتمے کے لیے پھر ضروری کیا ہے؟ کرنے والوں سے ان کے کام کی دلیل، اور دلیل یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے، دلیل ہوگی قرآن اور حدیث کی دلیل۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر جمنے اور شرک سے بچنے کے پھر طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جما دو۔ فَأَقِمْ قائم کر لو وجہ کا چہرہ اپنا لِلدین حنیفاً، اس دین کے لیے یکسو ہو کر، فوکس ہو کے، کانسنٹریٹڈ ہو کے قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہ فوکس ہو جاؤ، اسی پہ اپنا محور اور مرکز بنا دو، اسی پہ یکسو ہو کر قائم ہو جاؤ۔ اور حنیفاً کس کی صفت ہے؟ قرآن نے تذکرہ کیا، مسلمن حنیفن وما کان من المشرکین۔ تو شرک سے بچنے کے لیے پھر کون سا اسلام ضروری ہے؟ مسلمن حنیفن۔ جب یکسو ہو کے قرآن اور حدیث کی تعلیمات، یکسو ہو کے اللہ کی بندگی کی طرف بندہ جم جاتا ہے تو یہ شرک کی نفی کا ذریعہ بنتا ہے۔ شرک کی نفی کے لیے اللہ نے فرمایا مسلم حنیف ہو جاؤ، بالکل فوکس، تمہارا محور، تمہارا مرکز، تمہارا سینٹر، تمہاری ہر چیز کا فوکس، پیوٹ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے کلام کے گرد گھومنی چاہیے۔ بالکل ویسے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کمپس کی نیڈ، کمپس کی سوئی کہاں جاتی؟ آپ زمین کے کسی حصے میں لے جائیں، زمین کے کسی گوشے میں لے جائیں، ندرن صدرن ہیمسفیئر پولز کہیں لے جائیں، گھومتی ہے تو کہاں گھومتی ہے؟ وہ حنیف ہے۔ کمپس کی سوئی حنیف ہے، وہ گھوم کے جاتی ہے تو پھر نارتھ پول کی طرف جاتی ہے۔ مومن کی سوئی گھومے گی تو کس کی اطاعت کی طرف؟ سمعنا اور اطعنا کرے گا، اپنی نفس، اپنی برادری، اپنے معاشرے، اپنے قوم و ملت کے نہیں۔ وہ مسلمن حنیفن گھومے گا تو فرما برداری کس کی کرے گا؟ کلی کرے گا، صرف اس کی کرے گا۔ یہ ہے مسلم حنیف۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ فطرت اللہ، فطرت اللہ کی۔ کون سی فطرت؟ اللہ فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے کے سارے دین اسلام کے احکامات کو ہماری فطری خواہشات، ہماری فطری ضرورتوں، حاجتوں، ڈیزائرز اور جو ہماری فطری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ٹیلر کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ غیر فطری نہیں ہیں۔ وہ ہمیں، قرآن اور حدیث کے سارے احکامات ہمیں اپنی انسٹنکٹ، ہمیں اپنی نیچرل انسٹنکٹس یا فطرت کا گلا گھونٹنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے احکامات ہماری اصل فطرت کو نکھارتے ہیں، ہماری نیچرل انسٹنکٹس کو باہر نکالتے ہیں اور ہمیں نیچرل انسٹنکٹس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ وہ معاشرے جو قرآن اور حدیث کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کیا ہوتا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیمات دے کر بھیجا گیا تھا جو ان کے گلوں سے وہ توق اتار رہا تھا جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالی تھی. تو غیر فطری طریقے جو معاشرے اور اقوام رسومات اور طریقوں کی شکل میں اپناتے ہیں، قرآن ہمیں ان غیر فطری طریقوں اور رسومات کے توقوں سے نجات دے کے ہمیں فطرت کے قریب کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ لباس کا پہننا ایک فطرت ہے، ہماری فطری ضرورت ہے. اٹ از این انسٹنکٹیو ریکوائرمنٹ اور انسٹنکٹیو ڈیزائر بھی ہے. برہنہ پھرنا، عریانی کرنا، لباس کھولنا، ارے وہ تو فطرت ہے. گرمی سردی دھوپ چھاؤں اور دوسروں کی نگاہوں سے بچانا ایک فطرت ہے. لباس کا اتارنا اور عریانی اور فحاشی کرنا فطرت کو مسخ کر کے کیا جاتا ہے. یہ تو ریش ہے. ریش کو اتارنا، ارے پرندے کہاں ریش کو اتارتے ہیں؟ تو شریعت کیا کرتی ہے؟ ہمیں ہماری فطرت کے مطابق اس لباس و تقوی کو اڑا کے ہمارے لیے فطرت کے مطابق زندگی گزارنا آسان کرتی ہے. دین آسان ہے، سہل ہے، کمفرٹیبل ہے. دین ہماری زندگیوں میں سے وہ جو ہم نے غیر فطری مشقتیں اپنے اوپر ڈال لیں، یہ شادی کے، بیاہ کے، خوشی کے، غمی کے، ولادت کے غیر فطری طریقے جو ہم نے اوپر ٹھونس لیے، ہم نے اوپر رائج کر لیے ہیں، یہ فطری نہیں تھے، یہ فطری نہیں ہے. شریعت ہمیں فطرت کے تقاضوں کے مطابق اپنے نارمل انسٹنکٹیو جو ہماری ریفلیکسز اور امپلسز ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف ڈھالتی، مائل کرتی تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ جو دین کے احکامات ہے، پیدا ہونے والا انسان اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کے متفرق جگہ پہ حدیث مبارکہ کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم اور بخاری کی متفقن علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت کے اندر حیا ہے، حجاب ہے، بڑے چھوٹے کی پہچان ہے، اس کے اندر فطری، اللہ نے فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر نیکی اور گناہ کی پہچان ہے. یہ فطری انسٹنکٹس ہیں، خیر کرنے کی خواہش، برائی سے بچنے کی انسٹنکٹ. ہر بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو بعد میں اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں جیسے ہر جانور کے پیٹ سے بچہ پورا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے کٹے ہوئے کان لے کر نہیں آتا. یہ کان بعد میں کون کاٹتے ہیں؟ یہ لوگ کاٹتے ہیں شرک میں. کرنا اور کان کاٹنا یہ انسانوں کا طریقہ ہے. وہ پیدا ہونے والا بچہ تو پورے کانوں کے ساتھ آتا ہے. تو یہ انسان کی افترا پردازی ہے، انسان کی دین فطرت کے اندر آمیزش ہے اور اس کے اندر ایڈلٹریشن اور ملاوٹ ہے. ورنہ دین تو بڑا پیور ہے، بڑا خالص ہے، بڑا فطرت والا دین ہے. مسند احمد اور نسائی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ حد سے گزر گئے اور انہوں نے بچوں تک کو قتل کر ڈالا. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے. ایسا ہی ہے اس بچے کا ماحول، اس کی انوائرمنٹ، اس کی صحبت، اس کے رشتہ دار، وہ اس کو ان مجوسی یا نصرانی چیزوں کی طرف رائج کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں میوزک انسٹل ہو جاتی ہے نا اس بچے کے مزاج کے اندر. وہ چھوٹا سا بچہ، میں کئی دفعہ وہ موسیقی کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو میں مثال دیتی ہوں کہ وہ 1-1.5 سال کا بچہ ابھی پاؤں چلنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ موسیقی کی دھن جب اس کے کانوں میں آتی ہے تو پھر وہ اچھلنے لگتا ہے اور وہ ہلنے لگتا ہے. اب وہ اچھلنا اور ہلنا اس بیٹ کے اوپر جب سارے فیملی والے اس کو انکریج کرتے ہیں اور اس کی واہ واہ کرتے ہیں اور نانیاں اور دادیاں بیٹھ کے تالیاں بجاتی ہیں اور اس کی اس حرکت کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور پھر موسیقی لگا کے کہا جاتا ہے کہ ذرا لگاؤ یہ ناچے گا ابھی، تو کیا ہے؟ اس کے ماحول نے اس کو کیا سکھا دیا؟ اس کے ماحول نے اس کو سکھا دیا کہ یہ کرنے کا بہت اچھا کام ہے. اور پھر وہ وہی بندر کی طرح ساری عمر ناچتا بھی رہتا ہے اور موسیقی کی تال کے اوپر ہلتا بھی رہتا ہے. تو یہ اس کے ماحول سے اس کو انفلٹریشن اور ماحول سے اس کو یہ تمام چیزیں انسٹل ہوتی ہیں. اس کی فطرت کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے. ماحول سے وہ چیزیں ابزارب بھی کرتا ہے، کیچ بھی کرتا ہے، سیکھتا بھی. جیسے ہم کہتے ہیں نا لرنڈ بیہیویئر، تو یہ لرنڈ بیہیویئر ہے جو اپنے انوائرمنٹ سے وہ سیکھتا ہے.
اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو اچھا ہی ماحول اور صحبت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیفی پیدا کیا ہے، فوکسڈ اللہ کی طرف، میں نے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، پھر شیطان آ کے انہیں دین سے گمراہ کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے حلال کیا اسے حرام کر دیں، اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ان لوگوں کو شریک کریں جس کے ساتھ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف یکسو کر دو، سنگل ٹریک مائنڈڈ ہو کے، کانسنٹریٹڈ ہو کے صرف اسی کی اطاعت کا پلہ پکڑو، اور پھر وہ دین جو تمہیں دے رہا ہے وہ تمہارا فطری دین ہے، تمہاری نیچرلی انسٹنکٹیولی خواہش ہوگی ان چیزوں پر، تم اسی پر چلو۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، ساخت انسانی جسموں کی حالت کے حوالے سے بھی، اللہ کی مخلوق کے حوالے سے بھی ہے، اور اللہ کی دین کی ساخت بھی، کہ جو اللہ نے توحید کا تصور سمجھایا ہے، اس توحید کو شرک کے ساتھ بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جو حلال اور حرام کے احکامات بتائے ہیں، ان کو انسانوں کے یا علماء کے یا فقہا کے تصورات سے بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ایک دین دے دیا، اسی پہ کانسنٹریٹ کرو، اسی پہ فوکس کرو، اسی کو تھامو، اور اس کے اندر آمیزش اور اس کے اندر رد و بدل اور تغیرات کو بدلنے سے باز آ جاؤ۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ میرے دین کے فطری احکامات کو بدلنے کا اختیار اور مجاز کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے کلام اور اللہ کے حلال اور حرام کی حدود کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہیں بدلا جا سکتا، اور واقع اللہ کے مخلوق کی حیت اور ساخت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے، پیچھے ہم مکالمہ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر شیطان نے مکالمہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کا مالک بن کے ان کے اوپر تیرے وہ بندے جو تیرے عباد اللہ المخلصین نہیں ہیں، میں ان کے سروں پہ حاکم بن کے بیٹھ جاؤں گا، اور لَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ کیا کریں گے، وہ اللہ کی ساخت میں تبدیلی کریں گے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، ان کے کان چیریں گے، اور اللہ نے جس طرح مخلوق کو بنایا اس میں تغیر اور تبدیلی کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک تو میرے تخلیق کردہ دین اور قرآن کے احکامات اور حدود اور قوانین جو ہیں ان کو بدلنے کا مجاز کسی کے پاس نہیں ہے، اور دوسرے میری بنائی ہوئی مخلوق کو بدلنے کا مجاز کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ کی جو پوزیشن ہے اور اس کا جو مقام اور درجہ ہے، اس درجہ توحید کو بھی شرک کے ساتھ بدلنے کا اختیار اور مجاز کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی سیدھا رستہ ہے، یہ فطری رستہ، تمہاری نیچرل انسٹنکٹس کے مطابق جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، یہی سیدھا درست رستہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت کو پتہ نہیں کہ یہ دین فطری ہے، اکثریت کو پتہ نہیں کہ یہ سیدھا ہے، اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ یہی ان کے لیے زیادہ آسان، ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ اور اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو آج میجورٹی اسلام کو ایک ڈیفیکلٹ ریلیجن کمپریہینڈ کرتی ہے۔ لوگ قرآن پڑھنے کی طرف کیوں خائف ہوتے ہیں؟ یہ دین بڑا مشکل ہے، پریکٹسنگ مسلم بننا بہت مشکل ہے۔ معاشرہ پورے کا پورا کہہ رہا ہے کہ دین پر پریکٹس کرنا اور دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا مشکل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، آپ فرما رہے ہیں مجھے آسان اور سہل دین کے بھیجا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو یہ زبان خلق کہہ رہی ہے کہ دین مشکل ہے، پریکٹس کرنا اس دین کو مشکل ہے، اور اللہ بار خواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین آسان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ ڈسپیرٹی کیا ہے؟ اصل بات بڑی سادی سی ہے، انسان جب مشکل چیزوں کا عادی اور خوگر بن جاتا ہے اور مشکلات کو اپنے اوپر تھوپ لیتا ہے، اپنی نیچرل انسٹنکٹس کا گلا دبانے کے بعد مشکل زندگیوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا عادتوں کو اور ہیبٹس کو چھوڑنا ہمیشہ مشکل ہے۔ وہ سگریٹ پینے کی عادت ہے، وہ چائے پینے کی عادت ہے، وہ بیڑی پان کھانے کی عادت ہے، وہ نہیں چھوٹتی، تو گناہ کی عادت بھی چھوڑنی مشکل ہے، اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنا بھی مشکل ہے اگر وہ عادت بن جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دین آسان اور سہل ہے، لیکن لوگ چونکہ مشکل چیزوں کے عادی بن گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں،
ان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور ان کو چھوڑنا، اس ہیبٹ فارمنگ ہیبیچول چیزوں سے وڈرا کرنا مشکل لگتا ہے۔ اس لیے دین میں داخل ہونا، پورے کا پورا ماحول ایک رنگ میں رنگ ہے، اور اس ماحول سے کلیش کرنا اور اس سے ڈیویٹ کر کے دوسرا سسٹم اڈاپٹ کرنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دین آسان ہے، اس کی ریٹیلیشن اور اس سے ریجیکٹ کر کے نیا سسٹم اڈاپٹ کرنا اور اپنی پرانی عادتوں کو ترک کرنا، یہ وہ مشکلات ہیں جو دین کو بنیادی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں مشکل بنا رہی ہیں۔ حقیقتاً یہ دین مشکل نہیں ہے۔ ہمارے دین میں تو ہر طریقہ آسان، دنیاوی رسومات میں تو پیدا ہونا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل، شادی بھی مشکل، بیاہ بھی مشکل، ہر چیز دنیا میں مشکل۔ ہماری شریعت کے سارے احکامات آسان ہیں۔ اللہ ان سہل احکامات کو آسانی سے ماننا ہمارے لیے آسان کر دے۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین سے جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ کے، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن۔ فرقے اور گروہ تو دین کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، ایک تو توحید پر جم جاؤ، شرک کرنے والوں سے بیزار ہو جاؤ، اللہ واحد کو مان لو، ہر قسم کے شرک کو ترک کر دو، اور پھر صرف یہ نہیں کہ شرک کو ترک کرو، ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے ضابطہ قیاد کے اندر مختلف دھڑے، گروہ اور فرقے بنا لی ہیں، اور ہر ایک گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے، اسی میں وہ مست ہے، اسی میں وہ مگن ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ آج ہمارے دین کے اندر کتنے گروہ ہیں، کتنے فرقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72 اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے۔ آج کتنے فرقے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی وہابی ہے، مختلف قسم کے فرقے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے قرآن کہہ رہے، ہر فرقہ اپنے اپنے کانسیپٹ پہ اپنے اپنے فرقے کو درست سمجھتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ٹھیک کروں۔ رفع یدین کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم اپنے طریقے میں مگر ہیں، نہ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر رہے ہیں، اونچی آمین کہنے والے کہتے ہیں ہم درست ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہماری نماز زیادہ سنت کے مطابق۔ تو اللہ نے یہی کہہ دیا، ان فرقوں میں سے نہ ہو جاؤ اور صرف اپنے اپنے دین میں مگن نہ ہو، فوکس ہو کے صرف اس چیز کو پکڑو جو صرف قرآن اور حدیث کہتی ہے، اور بغیر دلیل کے نہ مانو، قرآن حدیث اور سنت کی دلیل سے بات کرو۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں، اب پھر جب انہیں رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو گواہی دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کے کرتوتوں پر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ تبصرہ بھی اللہ نے قرآن میں بارہا کیا ہے کہ تکلیف پر کیا کرتے ہیں اور خوشی پر کیا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بارہا یہ تبصرہ بھی کیا ہے اور شکوہ بھی کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے اس وقت تو مجھے پکارتے ہیں، اور جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں یا جب میں کوئی رحمت اور نعمت چکھاتا ہوں اس وقت مجھے بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا تبصرہ اور اللہ کا شکوہ قاری قرآن سے پھر کس رویے کا مطالبہ کر رہا ہے؟ نمبر 1 کہ خوشی میں، غمی میں، نعمت کے ملنے میں، نعمت کے چھننے پہ، بدحالی میں، خوشحالی میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تکلیف کے آنے پر اللہ کے رجوع کرنا ہے، تکلیف کے جانے پر بھی اللہ کو رجوع کرنا ہے، نعمت کے ملنے پر بھی اللہ کو رجوع کرنا ہے، نعمت کے چھننے پر بھی اللہ کی کو رجوع کرنا ہے۔ ہر حال میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آزمائشیں تو ہیں۔ اللہ کیسے آزماتا ہے؟ نعمتیں دے کر، نعمتیں لے کر، نعمتیں نہ دے کر، اور نہ دینے کے بعد دے کر۔ 4 امتحان کے آزمائش کے طریقے یہ ہیں۔ تو ان چاروں آزمائش کے پرچوں میں اللہ چاہتا کیا ہے کہ ہر آزمائش کے پرچے میں ہم کیا کریں؟ منیبین علیہ، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے یہ شکوہ بھی کیا ہے، یہ تبصرہ بھی کیا ہے تاکہ ہمیں جھنجھوڑے کہ ہمیں ہر حال میں انابت کر کے ہر سچویشن اور سینیریو میں رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے مزید تبصرہ کیا کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے۔ رحمت کا مزہ، نعمتوں کے ملنے پر مومن کا پسندیدہ رویہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، یہ باتیں پیچھے ہوتی رہی ہیں
میں پھر اس لیے دہرا رہی ہوں کہ یہ ہمارے عملی تربیت اور تزکیہ کے لیے بہت ضروری ہے. نعمت کا ملنا سب سے پہلی بات تو ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. نارملی معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جس سے نعمت چھنی ہے یا جو نعمت سے محروم ہے وہ آزمایا جا رہا. بڑی سخت آزمائش ہے اس پر، یہی کہتے ہیں. اور نعمت کے ملنے کو شاید آزمائش تصور ہی نہیں کیا جاتا. نعمتوں کی کثرت کو آزمائش نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ کیا ہے، نعمتوں کا ملنا اور نعمتوں کی کثرت بھی آزمائش ہے، امتحان کا پرچہ ہے. دہرا لیجئے وہ چارٹر جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، رحمت الہی شامل حال ہو، برکتیں اتریں، انعامات ملیں، نعمتیں ملیں، آسودگی، خوشحالی، صحت ہو تو کیا کرنا ہے؟ رب کی طرف رجوع کرنا ہے. کیسے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعم العبد، اچھا بندہ. نعم العبد کا مطلب ہے اچھا بندہ. یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ون آف دا بیسٹ ٹائٹلز ہے جو کسی کو مل سکتا ہے نا. یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے. 10 ملازموں میں سے مالک نے کو کہتی ہے یہ میں سب سے اچھی ملازمہ ہے. تو اللہ اپنے اتنے کروڑوں بندوں میں سے کسی کو یہ ٹائٹل دے دے، نعم العبد، یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے. یہ ٹائٹلز میں سے بہت اچھا ٹائٹل ہے جو اللہ کسی کو دے سکتا ہے. اللہ اپنا رائے کسی کے بارے میں قائم کر سکتا ہے. نعم العبد قرآن میں کون ہے؟ انہ اواب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خوشی میں بھی رجوع، غمی میں بھی رجوع، فیصلے کے لیے بھی رجوع، رہنمائی کے لیے بھی رجوع. ہر حالت میں رب کی طرف پلٹنے والا. اس کو ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو رہی، فیصلہ نہیں ہو رہا یہ کروں یا نہ کروں، یہ چھوڑوں نہ چھوڑوں، یہ اپناؤں یا نہ اپناؤں. فیصلے کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مدد کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، غمی میں بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، خوشی میں بھی اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ ہے نعم العبد. تو یہاں پر 2 حالتوں میں رجوع کا طریقہ اللہ نے تبصرہ کیا. خوشی میں تمہیں طرف نہیں آتے ہو، تکلیف میں آتے ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. نعمتوں کے ملنے پر اللہ ہمیں قرآن میں کیا چارٹر دیتا ہے نعمتوں کے پرچے کو حل کرنے کا؟ سب سے پہلے کیا؟ ذکر. یہ ہم بہت دفعہ کرتے ہیں، دہرا لیجئے. نعمتوں کے ملنے پر سب سے پہلے ذکر، پھر شکر، پھر صبر. صبر کا مطلب آپے میں رہنا، پھول نہ جانا، آپے سے باہر نہ ہو جانا. تکبر کی نفی، فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں نعمت دیتا تو وہ پھول جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، ترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے. ارے میرا کمال ہی بڑا تھا، میں لائق ہی بڑی تھی، میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میں سمجھدار ہی بڑی ہوں، میں ٹیلنٹڈ ہی بڑی ہوں. نہیں، پہلے ذکر، پھر شکر، پھر صبر کے قابو میں رہنا ہے، آپوں میں رہنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. اور پھر تکبر کی نفی اور عاجزی. اور پھر عملی شکر کیا کہ اس نعمت کو مزید حاصل اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، استعمال اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. اور نعمت کے ملنے پر اگلا طریقہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ کوثر اور سورہ نصر میں سکھاتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تسبیح، ذکر، استغفار اور قربانی. اسی نعمت کی قربانی ہے اللہ کی راہ میں، تاکہ وہ نعمت کیا بن جائے؟ باقیات و صالحات بن جائے. نعمت کا پرچہ، رحمتوں کا پرچہ، برکتوں کا، انعامات کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ. تکلیف کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ، جب اس پر اپنے کیے کے کرتوتوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے. گویا مایوس نہیں ہونا. تکلیف آتی ہے، مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے، مایوسی نا امیدی گناہ ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں. اس مایوسی سے بچنے کے لیے تکلیف اور آزمائش کے پرچے کو کیسے حل کرنا ہے ایک جگہ نہیں بتایا ہوا. اٹ از آل اسکیٹرڈ ان قرآن، ڈسپرسڈ ہے جگہوں پہ. ہم سم اپ کرتے ہیں. تکلیف کے آنے پر پہلا رویہ، پھر وہ ٹرائیڈ، ذکر، پھر شکر، پھر ذکر شکر ہوگا تو تکلیف کے آنے پر صبر. صبر کے بعد جب حواس باختہ نہیں، حواس کچھ درست ہوں گے، ذکر، شکر، صبر کے بعد اللہ کی طرف رجوع، حاجت روائی، دعا، جھولی کا پھیلانا، گڑ گڑانا، گریانزاری کرنا، رو رو کے اللہ سے اس تکلیف کے ٹلنے کی دعائیں کرنا. جائز
اور شرعی حدود کے مطابق اس تکلیف کو دنیاوی طریقے سے دور کرنے کی کوشش، محنت، صحیح ایفرٹ کرنا. دعا بھی کر لی، ہیلا بہانہ بھی کر لیا، اور پھر یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد توکل کرنا. میں نے اپنی محنت کر لی ہے اس کو دور کرنے کی، میں نے اپنی مقدور ور کوشش، اپنی استطاعت کے مطابق، حدود اللہ کے مطابق میں نے اپنی کوشش کر لی، اس سے مانگ بھی لیا، وہ ٹالے نہ ٹالے. پھر توکل، راضی برضا ہو کر توکل کرنا. ادھر نعمت کے ملنے پر بھی استغفار تھا، فسبح بحمد ربک واستغفر. یہاں تکلیف کے آنے پر بھی ایک کام استغفار. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ قرآن نے ایک جگہ نہیں بارہا یہ بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی مالی، سوشل، اکنامیکل، فزیکل، کسی قسم کا کرائسس آئے، ایک چیز جہاں تمہیں پرچہ حل کرتے وقت باسی چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، یہ بھی اس پرچے کو حل کرنے کا چارٹر بنا لو کہ تکلیف کے آتے ہوئے یہ سوچو گا یہ میرے اپنے کرتوتوں کا وبال ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی. غزوہ احد میں جب اتنی بڑی تکلیف آئی تھی، 70 مسلمان ہلاک ہوئے تھے، 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور 70 مسلمان جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے. تو اللہ نے، صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ نے جواب دیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ تکلیف کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جواب دیا گیا تھا، ان سے کہو یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. اور اللہ نے پھر بتایا تھا کہ تمہارے ہاتھوں کی کیوں لائی ہوئی ہے، تم نے کیا کیا تھا. صحابہ اکرام بدر کے مجاہد احد میں جب نافرمانی کر جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی حکم عدولی کر جاتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی بجائے ان پر تکلیف آتی ہے. تو مجھ پر اور آپ پر کیسے نہیں؟ تکلیف کے آنے پر ایک یہ سوچنا کہ اللہ کی آزمائش ہے، اور دوسرے یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، یہ لازم ہے. کیونکہ بڑے سے بڑا نیکوکار معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا عبادت گزار اور صالحین سے خطا سرشت پہ ہے. تو تکلیف کے آنے پر اگر اصحاب احد کو یہ کہا جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، تو مجھے اور آپ کو ہر تکلیف میں مبتلا کیے جانے والے کو یہ سوچنا ضرور ہے میرے کس کرتوت کا وبال ہے، میرے کس کمی اور کوتاہی پر رب کی ناراضگی کے بدلے یہ تکلیف دی گئی ہے. اور یہ سوچنا ہر تکلیف پر لازم ہے، کیونکہ قرآن یہ سکھا رہا ہے. سوچنے پر کیا؟ پھر اپنا محاسبہ، گریبان میں جھانکنا ہے. اور میں یہ بات ہر دفعہ کہتی ہوں کیونکہ ہے ایسے ہی کہ جب تکلیف کے آنے پر، مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف کے آنے پر ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، یاد رکھیے گا تکلیف میں دل نرم بھی ہوتا ہے. آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، اور آنسو جب آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں تو وہ دل کی نرمی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، کیونکہ دل کی کھڑکی آنکھیں ہی تو ہیں. اب وہ جب آنکھوں کے چشمے سے پانی بہتا ہے اور دل نرم ہوتا ہے، اور پھر ہم اس دل کی نرمی کے حالت میں اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، میں آپ کو ذاتی طور پہ بھی بتاؤں، پھر اس وقت ایک گناہ اور ایک عیب اور ایک کوتاہی نہیں، ایک کرتوت نہیں، اتنے کرتوت نظر آتے ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وبال کس کرتوت کے بدلے. ان میں سے کوئی ایک پک آؤٹ کر لیجیے. یہ گندگی کا پوٹلا میری زندگی میں آیا تھا، اس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو گیا. اس کا اعتراف، اس محاسبے کے بعد ایک کو پک آؤٹ کر لیجیے، سب کو نہیں. یہ تزکیہ کا طریقہ ہے. تزکیہ ہمیشہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہوا کرتا ہے. اب ایسے بھی تزکیہ فلاح کا ذریعہ نا، قد افلح من تزکا. تو لہٰذا ایک کو پک آؤٹ کر لینا ہے، اس پر اعتراف، اس پر ندامت، استغفار. اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، میں نمازوں کی کمی کر رہی ہوں، استغفر اللہ. میری زبان سے غیبتیں ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ. کوئی ایک گناہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پک آؤٹ کر لیجئے، اس کا اعتراف کر کے نادم ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں، اور پھر استغفار کریں، اصلاح کا وعدہ کریں، اصلاح کی مدد مانگیں. یوں کیا ہوگا؟ تکلیف تو جو آئی ہے اللہ کے حکم سے کٹے گی اور ٹلے گی، اور انشاءاللہ کٹ بھی جائے گی. لیکن آنے والی تکلیف صرف تکلیف اور زحمت نہیں، رحمت کا ذریعہ بن جائے گی. رحمت کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. اس شخص کو وہ آنے والی تکلیف اس کی ایک کمی سے، اس کی کوتاہی سے، اس کی ایک غلط کرتوت سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. تکلیف زحمت نہیں، اس کے لیے گناہوں کی بخشش، اس کے لیے اس کے اصلاح اور تزکیہ کا وسیلہ بن کے اس کے لیے رحمت الہی کا پیش خیمہ بن جائے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے کیے کرتوتوں پر ان کی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ تو تم ظاہری اسباب کو کیوں دیکھتے ہو؟ جب رزق تنگ ہو جاتا ہے
تو اس کی تنگی کے اسباب کو کیوں دیکھتے ہو؟ وہ سبب کس کے ہاتھ میں ہے؟ رازق کے ہاتھ میں ہے، جس نے ایک دفعہ اس کا تنگ کیا وہ دوسری دفعہ اس کا کشادہ بھی کر دے گا۔ تو جو ظاہری حالات ہیں نا، اپنی نگاہ صرف اس پر نہ رکھا کرو، نگاہ اپنی اس رب کی طرف مرکوز کر کے اس کی طرف انابت کیا کرو، کیونکہ ٹالنے والا بھی وہ ہے، کاٹنے والا بھی وہ ہے، بدلنے والا بھی وہ ہے، بھیجنے والا بھی وہ ہے۔ یقیناً اس پہ بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، فآتی ذی القربى حقہ والمسکین والمسکین وابن السبیل، اے ایمان لانے والو، تم جو فوکس ہو کے اللہ کے حقوق کی طرف مائل ہو رہے ہو، اب کیا کیا کرو؟ اللہ نے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات کی۔ تم اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو فآتی فعل امر ہے، ان کو دیا کرو۔ رشتہ داروں، قرابت داروں کو، رحم کے رشتوں کو، اور کس کو؟ مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ حقوق العباد کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حقوق اللہ ہمیں حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ممکن ہے حقوق اللہ تو شاید معاف کر دے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ شخص جس کے حق میں کمی کی گئی ہے وہ خود معاف کرے۔ یہاں حقوق العباد میں سے آپ دیکھیے کہ ٹاپ آف دا لائن کس کا حق بتایا جا رہا ہے؟ ذی القربیٰ، قرابت دار، رشتے دار، رحم کے رشتے، خون کے رشتے، ہمارے ارد گرد ہمارے میل جول کے رشتے، ہر سرکل ارد گرد کا اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو دو۔ کیا دو وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن کیسے دو؟ قرآن کے اندر کتنا اعجاز ہے کہ جب اللہ بات کرتا ہے تو کتنے کمپریہنسولی، فآتی ذی القربیٰ حقہ، ایک تو کہہ دیا گیا دو، اور پھر ساتھ ہی ان تین جملوں الفاظ کے اندر دینے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ دیتے وقت دینے والے کو اس کا حق سمجھ کے دینا، اس پر احسان کر کے، اس پر دین کر کے، اس پر مہربانی کر کے، جتا جتا کے نہ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حق ہے۔ جب کسی کو کوئی حق دیتا ہے تو جتاتا ہے، احسان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، ارے وہ تو اس نے حق، اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض پورا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں کیٹیگریز کو دینے کا حکم دیا اور دینے کا انداز بھی سکھا دیا کہ دیتے وقت ان کا حق سمجھ کے دینا، کیونکہ یہ بھی اللہ ہمیں بارہا قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ نعمتوں کا ملنا کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ نعمتوں کی کثرت میں آزمائش کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو جو میں نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے، بیونڈ اس کی ریکوائرمنٹ کے دیا ہے، وہ تو اللہ نے کسی اور کا حق اس کی تجوری میں پھینکا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ضرورت مند کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچاتا ہے، اور اگر پہنچاتا نہیں ہے ڈھونڈ کے، تو جب ضرورت مند خود پاؤں چل کے اس کے پاس آتا ہے تو ضرورت مند کو اس کا حق دیتا ہے کہ نہیں؟ جو تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارا تو تھا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا حق تھا، وہ تو کسی اور کا حق تھا جو تمہیں اور اس کو دونوں کو آزمانے کے لیے میں نے تمہیں ایک کو ہی دے دیا۔ تو لہٰذا اس آزمائش کو جب میں نے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دی ہے، جب اس کا مانگنے والا اصل حقدار آئے گا تو پھر اس کو اس کا حق بنا کے دے دینا، کیونکہ یہ تمہارا نہیں تھا، یہ حق ہی اس کا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد کچھ دیر رہا، تم نے استعمال کیا، تم نے لنڈھایا، تم نے اڑایا، تم نے خوب انجوائے کیا، اب حقدار آ گیا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا ہے، میں نے کمایا، نہیں، رازق کا تھا، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لیتا ہے، اس نے تمہاری ضرورت سے دیا تھا، حق اس کا تھا، اب حقدار کو اس کے حق دے دو۔ انداز بدل جائے گا، دینے کا انداز، طریقہ، رویہ، بات کے رویے بدل جائیں گے اگر ہم اپنے صدقات اور اپنی زکوٰۃ کو جس کو دیا جا رہا ہے اس کا حق سمجھ کے دیا جائے۔ وہ جو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا مال دکھ اور تکلیف دے کر یا ریا کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ اگر حق سمجھ کے دیں گے تو اس میں نہ دکھ ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ احسان ہوگا، منی، عزا، ریا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے صدقات کے اجر کو ضائع ہونے سے بچانے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو اذیت سے دوچار ہونے سے بچانے اور ریا سے معاشرے نقصانات، اثرات مرتب ہونے سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ جب تم دے رہے ہو کسی کو تو اس کا حق ہے جو دے رہے ہو۔ رشتہ داروں کو دینا ہے تو حق سمجھ کے دینا ہے،
مسکینوں اور مسافروں کو بھی حق سمجھ کے دینا ہے. رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے. یہ باتیں جو کہ بار بار قرآن میں دہرائی جا رہی ہیں تو ہم اس کو پھر دہراتے ہیں. کیا کیا دینا ہے؟ سب سے قیمتی دینے والی چیز مال. رشتہ داروں کو مال دینا ہے. زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، مستحقین زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، خود صاحب نصاب ہے لیکن حاجت مند ہے تو صدقہ دینا ہے. اور اگر صدقے کی بھی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، خوشحال ہیں، تو تحابوا و تحادوا تحفوں کی شکل میں دینا ہے. وقت دینا ہے، توجہ دینی ہے، محبت دینی ہے، خلوص دینا ہے، اخلاص اور ایثار دینا ہے، اچھا مشورہ دینا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم پہنچانی اور دینی ہے، ترجیح دینی ہے، اہمیت دینی ہے، امپورٹنس اور توجہ دینی ہے. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو حق سمجھ کے دو. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. رحم کے رشتوں کو دینا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو رحم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا. رحم مادر، حدیث قدسی کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے رحم مادر کو تخلیق کیا تو رحمان نے اسے ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا رحم رحمان سے مشتق ہے. فمن وصلک وصلتہ فمن قطعک قطعتہ، اے رحم جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، جنت کا حصول چاہتے ہو، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور حدیث نے بتا دیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت اور فراخی آ جائے، اسے چاہیے کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. تو لہٰذا اللہ نے کہہ دیا کہ یہ طریقہ، یعنی ان 3 کیٹیگریز کو ان کا حق سمجھ کے اپنے مال میں سے، اپنی اوقات اور صلاحیتوں میں سے دینا، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو دیتے ہو تم سود میں سے. ربا کا روٹ ورڈ را با واو ہے. ربو کا مطلب ہے بڑھانا، نشو نما کرنا، ٹو گرو، ٹو فلرش اینڈ ٹو پراسپر. رب اللہ ہے، وہ بھی بڑھاتا ہے، نشو نما کرتا ہے، ربوبیت کرتا ہے. ربا کہتے ہیں سود کو، جس میں مال بڑھنے کی نیت سے دیا جاتا ہے. یہ آیت سود کے حوالے سے پہلا حکم ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 39 سود اور ربا کے حوالے سے پہلا حکم ہے. وہ عرب معاشرہ جس کی گھٹی کے اندر سود تھا، جن کا سسٹم آف معیشت سود کے بغیر چلتا ہی نہیں تھا، اس معاشرے کے اندر ڈس لائک اور ناپسندیدگی، اللہ کے ہاں سود کی ناپسندیدگی اور اللہ کی نظر میں اس کے نہ بڑھنے کا ایک تصور بالکل انیشل حکم کی شکل میں بتایا گیا. اس کے بعد اگلا حکم ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. وہ بھی چھوڑنے کا اور ترک کرنے کا حکم تھا. اور پھر سورہ بقرہ کے بالکل آخری رکوعات میں اللہ نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، میں نے تجارت کو حلال کیا، سود کو میں نے حرام کیا. حرم الربا کیٹیگری. اب پھر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. دیکھو اگر ایمان ہے، اللہ کا تقوی ہے، سود چھوڑ دو. جو جب جہاں جتنا بچا ہے، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، پرائز بانڈز ہیں، جو جس شکل میں بچانا چھوڑ دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ. قابل جنگ گناہ قرار دے دیا. پورے قرآن میں اور کوئی گناہ قابل جنگ نہیں. یہ پہلا حکم. دس حکم عقیدہ نص کے حوالے سے سورہ بقرہ، اگین آئی ریپیٹ، ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کچھ آیات کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، کچھ کو ہم حافظے سے مٹا دیتے ہیں. منسوخ کردہ آیت ہے عقیدہ نص کے حوالے سے. عقیدہ نص کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی. ڈس لائک فار سود کنوے کیا اللہ نے، تبصرہ کیا. تمہارا خیال ہے بڑھتا ہے، میری نظر میں نہیں پڑتا. اس کے بعد سورہ ال عمران کی آیت آئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی. قرآن میں ہے
حفظ کرنے والے حفظ کرتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر بھی ملتا ہے، لیکن اس سے حکم ڈرائیو نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت کے بعد سورہ بقرہ کی آیت حرم الربا ذروا ما بقی من الربا منسوخ ہو گیا۔ فائنل حکم سورہ بقرہ کی آیات میں ہے۔ 3 سٹیجز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربا کو معاشرے سے ایکسٹریکٹ اور ڈیلیٹ کروایا تھا۔ جو سود تم دیتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے گا، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ بڑھے گا کیا؟ جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے در حقیقت دینے والے اپنے مال کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ نے بڑھانے کی نوعیت بھی سورہ بقرہ نے بتا دی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو لہٰذا 700 گنا کا اضافہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہو؟ بار بار توحید کو راسخ کرنے اور شرک کو نکالنے کے لیے مختلف مثالیں۔ پاک ہے، بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں، تری میں، زمین میں فساد ہو گیا، فتنہ ہو گیا، لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، انتشار، بگاڑ۔ اس دور میں بھی مکہ کی بستی میں ہو رہا، رومی اور مجوسیوں کے درمیان ہو رہا، قتل و غارت، رہزنی، حاکم کو قتل کیا گیا، حاکم کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، ان کے سر قسطنطنیہ کے اندر لٹکا دیے گئے، کچھ دنوں کے بعد بیوی کو اور 3 بیٹیوں کو قتل کر دیا گیا، پھر فاقوس کو قتل، اس کے بیٹے کو قتل، ادھر پھر 17 بیٹوں کو ہلاک ہرقل کے۔ یہ کیا ہے؟ ظہر الفساد۔ یہ فساد زمین اور بحر اور بر میں دونوں میں فساد۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا فساد کا جو روم اور ایران، مجوسیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس دور میں تھا، یا مکہ کی بستی میں مسلمان اور مشرکین کے درمیان تھا۔ اور جیسے میں بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ صرف اس دور کے لوگوں کے اوپر تبصرہ نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر تذکرہ نہیں کیا جا رہا، یہ آج کے دور میں بھی ظہر الفساد، فساد ظاہر ہے۔ کہاں پہ؟ خشکیوں میں اور تریوں میں۔ بلکہ اس دور سے بہت زیادہ فساد اگر آج نظر آتا ہے، مسلمان امت اس فساد کا، فتنے کا شکار ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے فتنہ وہ حال ہے، لب لباب میں آپ کو بتا رہی ہوں سمری، کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہو تو یہ فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ تو آج ہماری بستیوں میں، امت کے اندر، انٹرنیشنلی، گلوبلی یہ فتنہ عام ہے۔ امت مسلمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام آج سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین ہونے کے باوجود، سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن آن دا گلوب ہونے کے باوجود، مسلمان آج فتنے فساد کا شکار۔ انتشار ہے، بگاڑ ہے، لوٹ مار ہے، قتل ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، درندوں کی طرح وحشیانہ طریقے سے ان کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جسموں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لاشوں کا مسئلہ کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں ظاہر الفساد نہیں، اگر آپ ادھر دیکھیں مصر میں، شام میں، عراق میں، بوسنیا میں، برما میں، افغانستان میں، کشمیر میں، بنگلہ دیش میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہر الفساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج بھی وہی تبصرہ فرمایا ہے کہ فساد، خشکی، بری بری تری میں ہر جگہ رونما ہو گیا۔ اور اللہ نے وجہ بتائی ہے بِمَا قَصَّبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ فساد کیوں ہے؟ آج کا بھی یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر، فتنہ، فساد، انتشار، بگاڑ، بحران، یہ کیوں ہے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا وبال ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کے اندر یہ فساد اور فتنے اور بگاڑ جو پہلے سے بہت زیادہ بڑی چڑی شکل میں آج رونما ہو رہے، قرب قیامت کی علامات میں سے بھی ہیں کہ امت کے لیے ایک ایک دن کتنے کتنے ہزار سالوں سے بھاری ہوگا۔ یہ آج وہی دور ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کیوں ہے؟ بِمَا قَصَّبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تمہارے اپنے لوگ ہاتھوں کی بلائی بھی۔ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی بات ہے، قرآن کو پس پشت پھینک دینا،
میں وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دینا، اس کو ترجیحات میں سے لیٹر ترجیح بنا دینا. قرآن و حدیث کی رسی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، انی ترکت بعدی شیئین، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے. کتاب اللہ و سنتی، ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی، بحیثیت امت چھوڑ دی، من حیث القوم چھوڑ دی. اس لیے یہ تکلیف، تاکہ میں پھر تمہیں مزہ چکھاؤں نا. اور یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، یہ فتنے فساد کیوں آ رہے ہیں؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. اور اللہ کیوں بھیج رہا ہے؟ تاکہ تم ان عذابوں کے بعد، اس فتنے فساد کے بعد رب کی طرف رجوع کرو. کیسا مربوط انداز اور کیسا زبردست کمپریہنسو ہے اللہ کا انداز. آج ہمیں ہمارے ظاہری فساد، انتشار، بگاڑ کی انڈرلائنگ روٹ کاز بتائی تمہارے اپنے رویوں اور اپنی کمیوں، نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے. اور پھر اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں اسی آزمائش کے بعد اپنی طرف لوٹنے کا طریقہ لانا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ آنے والی امت مسلمہ کی تکلیفیں ہمارے رویے کی وجہ سے. اس پر استغفار، اجتماعی استغفار، اعتراف، ندامت، پشیمانی اور اصلاح، قرآن و حدیث کو تھامنا، تاکہ ہم رب کی طرف پلٹیں، رب کے نظام کی طرف پلٹیں. ہم یکسو ہو کر مسلم حنیف بن کے ہر اللہ کے علاوہ ہر نظام، ہر طاغوت کی پیروی کو چھوڑ کر نظام الہیہ کو تھام لیں، حدود الہیہ، قوانین الہیہ، حکمیت الہیہ کو تھام لیں. لعلہم یرجعون، اسی لیے بھیجی جا رہی. اللہ نے آگے مثال دی، چلو پھر وہ زمین میں. آج تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، پیچھے بھی ہوا تھا. پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا یہ حال ہوا تھا. ان میں سے اکثر مشرک تھے، اللہ کے نظام کے علاوہ دوسرے نظاموں کو شامل کرتے تھے، اللہ کی اطاعت میں دوسری اطاعتوں کو شامل کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں دوسری عبادتوں کو شامل کرتے تھے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرو؟ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین کی راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہ رہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. آج کے اس دور میں ظہر الفساد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں پیشن گوئی فرمائی تھی قرب قیامت کی. آپ نے فرمایا تھا ان قریب غیر مسلم قومیں تم پر چڑھ اتریں گی، غیر مسلم قومیں تم پر چڑھ آئیں گی، اور وہ ایک دوسرے کو تم پر حملے کی ایسے دعوت دیں گی جیسے چنے ہوئے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی جاتی. نان مسلم ریاستیں، یہود، ہنود، نصارہ، یہ ساری نان مسلم ورلڈ کے اوپر چڑھ آئے گا. اور پھر وہ ایک دوسرے کو بھی کہیں گی آؤ ذرا فلاں اسلامی ریاست کے اوپر حملہ کریں. بالکل جیسے آسان ہوتا نا، یہ دسترخوان چنے آؤ کھاؤ، اور چلو فلاں مسلم ریاست کے اوپر حملہ کریں، مل کر حملہ کریں گی. آج کے حالات. صحابہ اکرام نے فوراً ہی سوال کیا، یہ ظہر الفساد کی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تم کثیر التعداد ہوگے. جیسے آج کی حالت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے نمبر پر اس دنیا میں بین الاقوامی دین اسلام ہے، اور سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین اسلام ہے، اور ان قریب. اسی لیے تو وہ کوششیں کر رہے ہیں اس پہ ڈانٹ ڈالنے کی. اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے اسی لیے تو بجھانا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ روک دیں، تیزی سے بڑھ رہے، کہیں سب سے بڑا دین ہی یہ نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم کثیر التعداد ہوگے، لیکن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم خس و خاشاک کی طرح ہلکے ہو جاؤ گے. خس و خاشاک جیسے وہ تنکے ہوتے ہیں نا، بھس کے تنکے، گھاس کے تنکے جو بہتے ہوئے پانی کی سطح پر آ جاتے ہیں، تم خس و خاشاک کی طرح ہلکے ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا حب دنیا، دنیا کی محبت، و کراہت الموت، اور موت کی کراہت. اور سورہ روم ہمیں بنیادی طور پر یہی چیز سمجھانا چاہتی ہے. فتنے فساد کو ختم کرنے کے لیے دو وجوہات ہوں گی. وہن، اور وہن کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی ظاہر پرستی کے پیچھے چلنا. اور کراہت الموت، یعنی موت کی کراہت، کہ آخرت کی فکر سے غافل ہو تو موت سے کراہت ہوگی. اللہم رفیق الاعلی، اس کا تصور ہی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی
اللہ نے کیوں تکلیف بھیجی اس کا معاملہ بھی بتایا، اور سورہ روم جو ہے وہ ہمیں اس ظاہر الفساد سے نپٹنے کا طریقہ بھی لب لباب میں شروع سے اگر آپ تمہید دیکھیں تو ہمیں ظاہر الفساد سے نپٹنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیا کرو؟ یہ جو فتنہ فساد آ رہا ہے، یہ بگاڑ آ رہا ہے، اس میں مایوس نہ ہو جانا. یہ ظاہری سبب ہے، یہ تمہاری حالت کی ایک ظاہری حالت ہے. ظاہری حالت کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جانا. جب ہم تمہیں تکلیف چکھاتے ہیں تو مایوس نہ ہو جانا. تکلیفیں امر وللہ الامر، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. اس پر توکل کرو، اس کی رحمت کا انتظار کرو، اس کی رحمت کی دعائیں کرو، اس کی طرف پلٹو. اور سورہ روم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ وہی جو مشرکین مکہ کو اور وہی جو مکہ کے مسلمانوں کو بتایا گیا تھا. وہاں بھی فساد تھا، مجھے اور آپ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ فتنہ فساد، یہ ظاہر الفساد کی کیفیت ہو گئی تو سب سے پہلے لا علمی کو دور کر دو. یہ جو لا علمی اور جہالت تمہیں آخرت سے غافل کر رہی ہے، تمہیں ظاہر پرستی کی طرف مائل کر رہی ہے، اس لا علمی کو دور کر دو. آج کے مسئلے کا حل ہے ظاہر الفساد سورہ روم میں. لا علمی کو دور کر دو، اور لا علمی کو دور کر کے عقیدہ توحید کا علم اور رسوخ حاصل کر لو. اور لا علمی سے بچ کر لا علمی اور جہالت والے شرک کے سارے طریقوں کو قرآن اور حدیث کی دلیل سے، برہان سے بچ جاؤ. اس سے توحید پر جم کے، شرک سے بچ کے، قرآن اور حدیث کے علم سے دلیل لے کر پھر کیا کرو؟ مسلمن حنیفن ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ. اور یکسو ہونے کے بعد، اللہ کی رسی تھامنے کے بعد نماز قائم کرو، اللہ کی تسبیح کرو. یہی چیزیں ہم پیچھے بار بار پڑھ رہے ہیں نا سورہ روم میں. اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی، اس کی شان کے ڈنکے بجاؤ، اسی کے سر پہ اٹھ جاؤ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ رویے اپناؤ گے، لا علمی اور جہالت کے یہ رویے نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا کی جو ظاہر پرستی ہے نا، اس سے بلند ہو جاؤ. ظاہری اسباب، ظاہری حالات، ظاہری سچویشن، سینیریوز، یا ویسے دنیا کی محبت، وہی ہے نا وہن، حب دنیا اور کراہت الموت. یہ ظاہر پرستی اور دنیا پرستی سے بلند ہو جاؤ. اور پھر کیا کرو؟ کراہت الموت یعنی فکر آخرت کو اپنے دلوں میں راسخ کر لو. یہ آج سورہ روم کے اس مضمون کے اندر، آج امت کے اندر آنے والے فساد، فتنے، انتشار، بحران سے نجات کے بہترین آزمودہ نسخے. اور اللہ نے پھر مثالیں دے کر بتایا کہ پچھلی قوموں نے بھی یہی رویہ کیا تھا تو ان کے اوپر بھی فساد آیا تھا، اور پھر ان کو بڑے عذاب سے ختم کر دیا گیا تھا. تو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ تجویز کردہ طریقے نہیں تھامو گے تو اس بڑے عذاب سے پہلے، جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پھر تم ان کی بھنک بھی نہیں سنو گے، مٹا دیے جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ. پھر مستقبل کا نظارہ، قیامت کے دن لوگ پھٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. ہم نے تم سے پہلے کے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. بار بار کس چیز کو باور کروایا جا رہا ہے؟ ایمان رکھو گے، ایمان پر جمو اور ڈٹو گے، مسلم حنیف اور یکسو مومن بنو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. کفر پر جمو گے، شرک پر جمو گے، توحید سے لاغرض ہوگے تو پھر کیا ہے؟ اللہ انتقام لے. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکتے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر سورہ روم کے مضمون سے مکہ کی بستی کے اس مسلمانوں کو بھی جو ظاہری حالات ان پر اس وقت مسلط تھے ان کو مایوسی کے گڑھے سے نکال کر رحمت الہی کی امید دلانا چاہتے ہیں. حالات کے بدلنے کا طریقہ، حالات کے آنے کی وجہ اور حالات کے بدلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں. اور صرف ان کو ہی نہیں، مجھے اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے. ہمیں بھی اب اس مثال سے سکھایا جائے، اللہ ہے نا، زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بنجر، زرخیز، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی پودا، نہ کوئی نباتات، نہ کوئی زندگی کے ارسات، سنگلاخ بنجر چٹیل زمین. اب پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، وہ سنگلاخ پتھریلی زمین، بنجر زمین کو دیکھ کر وہ کسان کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مایوس ہو رہا ہوتا ہے. کھیتی نہیں ہوگے گی، کامیاب نہیں ہوگا، فلاں نہیں پاؤں گا، مالی تنگی کا شکار ہو جاؤں گی. لیکن یکا یک اللہ کی بارش آتی ہے نا، وہ قحط سالی، وہ خشک سالی، اس کی وجہ سے تم نا امید ہوتے ہو، مایوس ہوتے ہو. اس بارش کے رک جانے اور باران رحمت کی ظاہری تکلیف کی وجہ سے تم نا امید مایوس ہو جاتے ہو. نہ ہوا کرو ظاہری اسباب سے مایوس. ظاہری اسباب کے پیچھے اللہ کی طرف سے خیر اور رحمت آنے والی ہوتی ہے. جب تکلیف آئے تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر پریشان، مایوس، نا امید نہیں. صبر کرو، شکر کرو، ذکر کرو، دعا کرو، انابت کرو، اس کی طرف پلٹو، اپنی جائز صحیح کوشش کرو، پھر اس پر توکل کرو. اللہ نے یہی مثال بتائی. آج مجھے اور آپ کو بھی اسلام کا گلستان اجڑ رہا ہے، اسلام کی کھیتی بنجر ہے، مسلمانوں کا حال برا ہے، بدحالی ہے، مسلط ہے یہ ہم پر. مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت آئے گی، باران رحمت برسے گا، تمہارے حالات بدل جائیں گے. اور قرآن کی تعلیم کو بہت جگہ باران رحمت سے تشبیہ دی گئی. تمہارا حل کیا ہے؟ اسلام کا گلستان اجڑا ہے، اسلام کی کھیتیاں بنجر ہیں، تو قرآن کی تعلیمات کا باران رحمت برساؤ نا. اللہ کی رحمت اللہ سے مانگو، انشاءاللہ تمہاری حالت بدلے گی، انشاءاللہ تمہارے رویے بدل جائیں گے، انشاءاللہ تمہاری حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی. وقع والوں نے بھی گڑ گڑا کے دعائیں کی تھی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تھی. اور پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات کی رحمت برساؤ، اس کی بارش برساؤ، یکلخت امت کے حالات بدلیں گے، مسلمانوں کے دل بدلیں گے. لوگوں کو مسلم خنیف بنا دو، ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دو، ان کے زندگیوں میں سے شرک نکال دو قرآن کی تعلیمات سے، ان کو یکسو مسلم بنا دو، ان کی حالت بدل جائے گی. تو لہٰذا اللہ نے اس مثال کے ذریعے بھی بات سمجھائی اور اپنی رحمت کا یقین دلایا. اور پھر ایک ہی ہوا ہوتی ہے جسے زرد ہو جاتی، کھیتیاں اجڑ جاتی. تو اللہ کی اس عذاب رسیدہ ہواؤں سے اور ان عذاب رسیدہ انداز سے بھی بچا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ کون سے مردے ہیں؟ قبر کے مردے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کے نفس، جن کے ضمیر مردہ، نفس لوامہ مردہ ہو گیا. نہ ان بہروں کو سنا سکتے، یہ حقیقی بہرے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کے کان بہرے ہیں، ہدایت کی پکار پر بہرے ہیں، جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں. نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہو. یہ وہ اندھے نہیں ہیں جو حقیقی اندھے ہیں، یہ وہ اندھے ہیں جن کی بصیرت نہیں ہے، جن کو قرآن کی آیات، اللہ کی کائنات کی نشانیاں نظر نہیں آتی. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لا کے کیا کرتے ہیں؟ ان کو مانتے ہیں اور پھر سر جھکا دیتے ہیں، جو انہوں نے بتایا اس کو مان لیتے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت میں تمہیں پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ بار بار مثالیں کیا دے رہا ہے، ایک خوشحالی کی، ایک بدحالی کی، ایک نعمت کی، ایک زحمت کی، ایک تکلیف کی، ایک آسانی کی. بارش سے پہلے، بارش کے بعد. اب دیکھو، تم اپنی زندگی میں سے دیکھو، تم اپنی زندگی کی کیفیت دیکھو، اپنی زندگی کے حالات تم ہمیشہ ایک جیسے پیدا ہوتے ہو تو کمزور. اس کمزوری کو دیکھ کے کیا مایوس ہو جانا ہے؟ نا امید ہو جانا ہے؟ اس کمزور لاغر بچے کو جب اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، محبتیں سمیٹتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے رزق سے اس کو جوانی کی قوت اور طاقت بھی دیتا ہے، اور پھر بڑھاپے کی ہوا سے اس کو پھر ضعیف کر دیتا ہے. تو سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ مکہ کے مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی، امت کے افراد کو بھی جو ظاہر الفساد کا شکار ہو رہے ہیں، کہ جب کہ کوئی ایک مشکل کی حالت آتی ہے مایوس نہ ہو جایا کرو، نا امید نہ ہو جایا کرو. اپنے دل کی دنیا کے اندر مایوسی اور تاریکی کے اندھیرے نہ پھیلا دیا کرو.
حالتیں بدلتی رہتی ہیں، حالتیں بدلتی ہیں رویوں کے ساتھ، انداز کے ساتھ، انابت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی تکلیف اور اپنی خوشی اور اپنی غمی کے اوپر مثبت اور رب پسند رویوں پر جمنے کا درس دیا جا رہا ہے بنیادی طور پر سورہ روم میں۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں بھی دھوکہ کھایا کرتے تھے، ظاہری اسباب سے، آخرت سے غافل ہو کر، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے، تکلیفیں آتی ہیں تو دنیا کی تکلیفوں میں اللہ سے معذرت بھی کرو، استغفار بھی کرو اور اللہ سے معافی بھی مانگو۔ قیامت کے دن تمہیں معذرت اور معافیاں قیامت کی تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنیں گی، دنیاوی تکلیفوں اور مشکلوں کو رب کی طرف استغفار اور معافی کا طلب کرنا تکلیفوں کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سمجھایا، سورہ روم میں ہمیں کتنی طرح یہ بات بتائے گی، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دینا ہے وہ یہی کہیں گے تم باطل پرست ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اس ٹرائیڈ میں سے ٹاپ آف دا ٹرائیڈ اصل بات کیا تھی؟ لا علمی۔ تھپا لگ جاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ جب لا علمی ہے تو وہی آخرت سے غفلت لاتی ہے اور لا علمی ہی دنیا کی ظاہر پرستی کی طرف مائل کرتی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ ربنا اننا آمنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ روم میں جو ہمیں دنیا پرستی، ظاہر پرستی کے رویوں سے نکل کر قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کر کے اس کو مسلم حنیف بن کے تھام کر فکر آخرت کا رویہ اپنا کر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اور ان وعدوں کے مصداق پر پورا اترنے کی کوشش کر کے فلاح حاصل کرنے اور فساد سے بچنے کے نسخے بتائے ہیں۔ اللہ ہمیں ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں ان کو راسخ اور ان کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔